جس کے سامنے حرم میں چلے جاتے تھے تو مار کر بے ہوش کر دیتے تھے، آج وہ کافر ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں۔ مکہ تو کیا، مدینہ کے اندر جس وقت گئے اور مدینہ میں اللہ کے نبی چین اور سکون کے ساتھ رہنے لگے تو مکہ کے کافر وہاں پر گئے، یہودیوں کو ابھارا، اشکرا، اور مسلمانوں کے بکرے جو مدینے سے باہر چرنے آتے تھے کہ اس کو بھی لوٹنے کے لیے جاتے تھے، وہاں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 13 سال یہاں، 8 سال مدینہ میں آپ آئے، آپ کو برابر تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی، لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ آیا، آپ مکہ کو جیتے اور جیت کر کے مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو حضرت سعد جو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے، ان کی زبان سے صرف یہ نکل گیا کہ آج لوگوں کے ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔ بڑی ہمیں تکلیفیں دی تھی، 13 سال وہاں، 8 سال یہاں، 21 سال سے تمہاری تکلیفیں برداشت کرتے تھے، آج تم دشمن میرے ہاتھ میں آئے ہو، ہم تمہارے ٹکڑے کر دیں گے۔ جب یہ نعرہ اللہ کے نبی نے سنا، فوراً اعلان کیا، سعد کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں نہیں، آج لوگوں کے ٹکڑا کرنے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، جو اپنا ہتھیار زمین پر رکھ دے گا اس کو بھی آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، تمہیں کسی نے چاہے کتنا بھی ستایا ہوگا لیکن میرے نبی کی طریقے سے 21 سال تک نہیں ستایا ہوگا۔ میرے نبی نے 21 سال ستانے والے دشمنوں کو معافی کا اعلان کیا تھا، اور ہم چھوٹی سی باتوں کے اندر سالوں سے دشمنیاں کر کے بیٹھے ہیں اور پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم حیران اور پریشان ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کن کی تعلیمات پر ہم جی رہے ہیں؟ کن کی باتوں کو ہم مان رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو کہاں ڈال دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہیں زندگی گزارنا ہے، دنیا میں کامیاب رہنا ہے اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو محمد الرسول اللہ والا نمونہ اپنی زندگی میں لاؤ۔ میرے نبی نے معاف کرنا سکھایا تھا۔ داسور، وہ دشمن جو آپ آرام کر رہے تھے ایک باوڑ کے درخت کے نیچے، آپ نے تلوار لٹکائی تھی، داسور دیکھا اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر آرام کر رہے ہیں، فوراً جا کر کے تلوار ہاتھ میں لے لی اور میان سے تلوار کھینچی۔ تلوار کے کھینچنے کی آواز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا میری جان کا دشمن میرے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہے۔ داسور نے کہا، محمد بتا، من یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اطمینان سے جواب دیا، اللہ، میرا رب مجھے بچائے گا۔ داسور نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اللہ سنا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب تھوڑا سوچو میرے نبی کی تعلیم کیا ہے، کیسے معاف کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ تلوار ہاتھ میں لی اور اس داسور سے پوچھا، داسور تو بتا، میں یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بدل گئی ہے اب باری۔ داسور تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا، محمد تیرے علاوہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا اور ہمیں سبق دینے کے لیے وہ واقعہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، داسور جا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کچھ سیکنڈ پہلے، 1-2 منٹ پہلے جو آدمی کھلی تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے بیٹھا تھا، آج وہ ہمارے ہاتھ میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو قید نہیں کرایا، بلکہ یہ اعلان کیا، داسور جا، میں تجھے آج معاف کرتا ہوں۔ داسور نے دیکھا اتنے اچھے اخلاق والا نبی، اور اس کا جب یہ آدمی اتنے اچھے اخلاق والا ہے تو اس کا دین کیسا اچھا ہوگا۔ فوراً کہا، محمد میں جاؤں گا تو یہاں سے بعد میں پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رضی اللہ عنہ بن گیا داسور۔ یہ اخلاق تھے، تلواروں سے دین نہیں پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، یہ اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے دشمنوں سے چھپ کر کے، 3 دن اس غار میں نکالے تھے،
حجاج کرام جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں 5400 فیٹ اونچا زمین سے وہ غار ہے. اس غار میں 3 دن نکالے تھے. اور کیسا ڈر ہوگا کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے نبی اللہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر دشمن نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن چھپنے کے بعد راستہ بدل کر کے مدینہ جا رہے ہیں. راستے کے اندر ایک کافر جس کا نام سوراقہ ابن مالک ابن جوتم تھا. مکہ کے کافروں نے اعلان کیا تھا جو محمد کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے. اس وقت تک کے 100 اونٹ آج کے کروڑوں پتی بن جائے آدمی، بہت بڑا انعام کہلاتا تھا. جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتے تھے وہ بھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے کہ ہاتھ میں آ جائیں گے تو مالدار بن جائیں گے. ان تلاش کرنے والوں میں سوراقہ ابن مالک بھی تھا. وہ تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اللہ کے نبی آگے جا رہے تھے. اس نے سوچا میں ان کو پکڑ لوں. جیسے ہی سوچا اس کا گھوڑا زمین میں ڈھس گیا. پہلے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا. کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے پھر سے دوڑا کہ میں محمد کو پکڑ لوں تاکہ 100 اونٹ ملیں گے. دوسری مرتبہ جب چلنے لگا تو گھوڑا زمین میں ڈھس گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اقسامات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور چل رہا ہے. اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. آپ کو پتا چل گیا کہ دشمن پیچھے آیا ہے. آپ نے پیچھے دیکھا. سوراقہ نے کہا اے نبی جی میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا لیکن چونکہ میرا گھوڑا ڈھس گیا ہے آپ رحم فرما دے، مجھے چھوڑ دے اور میرا گھوڑا بھی نکل جائے تو میں چلا جاؤں گا، آپ کو نہیں پکڑوں گا. اگر ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو 13 سال تو پریشان کیا تھا، چھپ کر کے مدینہ جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو وہاں بھی پیچھا کر رہے ہیں، اور جب وہ دشمن ہاتھ میں آئے تو ہم کیا کریں. جب وہ ہاتھ میں آیا اور اس نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراقہ کے لیے کہا کہ تو ایک کام کر، میں تجھے چھوڑ تو دیتا ہوں لیکن ایک شرط، میرے خلاف کبھی کوئی سازش مت کرنا. اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور ہمیں سبق دیا کہ جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرو. جو دشمن ہے نا ہمارے جانی دشمن، اس کو معاف کر دو. اگر ہم معاف کر دیں گے تو ہمارے اتنے اچھے دوست بن جائیں گے کہ زندگی پر کبھی ہماری برائی نہیں کریں گے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نیم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمید. اے نبی جی اگر آپ کے ساتھ، یہ نبی کو کہہ کر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ برائی کوئی کر رہا ہے، کوئی دشمنی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو ان کو آپ بھلے طریقے سے چھوڑ دو، معاف کر دو، بھلے طریقے سے معاف کر دو. اگر آپ ان کو معاف کر دو گے تو وہ جو آپ کا دشمن بن کر کے آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. اور اللہ کے نبی نے یہ کیا. فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی نے جو معافی کا اعلان کیا تھا، ہندا ابو سفیان کی بیوی، کتنا بڑا ظلم کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا جس وقت اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا تھا، ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت انتقال ہو گیا تھا. جب پیدا ہوئے اور ہوشیار ہوئے تو اپنے چچا حمزہ سے کہا کہ مجھے اپنے ابا کی یاد آتی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد، ہوشیاری آنے کے بعد ماں باپ کو تو یاد کرے گا ہی. تو سوال کیا، چچا جان، اے میرے چچا حمزہ، میں اپنے ابا کو بہت یاد کرتا ہوں. تو حضرت حمزہ نے کہا تھا، اے میرے بھتیجے، جب تجھے کبھی ایسا یاد آئے کہ آپ کے ابا کو دیکھنا ہے تو میری طرف دیکھ لینا، میرا چہرہ آپ کے ابا کے چہرہ جیسا ہے. آپ مجھے دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ میں آپ کے ابا جیسا ہوں. آپ کو ابا یاد نہیں آئیں گے. اب سوچو 11 چچا میں ایک ایسا چچا ہو
جس کا چہرہ ابا کے چہرے جیسا ہو اور پھر اس نے اپنی زبان سے یہ کہا ہو کہ میرا چہرہ آپ کے ابا جیسا ہے, مجھے دیکھ کر اپنے ابا کی یاد میں آرام کر لینا, سکون حاصل کر لینا, اس چچا سے کتنی محبت ہوگی. اور پھر وہ چچا اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہو تو پھر اس چچا سے کتنی محبت ہوگی. اس چچا کو غزوہ احد کے اندر جنگ کے میدان میں شہید کیا گیا. تو شہید کیے جانے کے بعد آپ کو شہید کرنے والا, اس کا جو حکم دینے والی تھی اور ان میں سپورٹ کرنے والی تھی وہ ہندا تھی. اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کا نام وحشی تھا. وحشی وہ غلام تھا, کالا کلوٹا تھا, چھوٹا سا ٹھنگڑا تھا. امیر حمزہ نے دیکھا بھی جنگ کرتے کرتے کہ یہاں پتھر کے آڑے چھپا ہے, لیکن دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, کیا کرے گا, چھوڑ دیا. اسی نے زہر والا وہ خنجر لے کر کے آیا تھا اور حضرت حمزہ کو چھٹا مارا, جس کی وجہ سے پیٹ کے آر پار نکل گیا اور حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے. ایسے چچا جب چلے جاوے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, آپ کتنے غم ہوا ہوگا آپ کو. اس چچا کے انتقال کے بعد جب اس چچا کا انتقال ہو گیا تو ہندا نے اس چچا کے کلیجے کو لاش میں سے نکلوایا. کہا حمزہ جو قتل ہو کر پڑا ہے, شہید ہو کر پڑا ہے, اس کا سینہ چیرو اور اس میں سے دل نکالو, کلیجہ. اور کلیجی نکال کر کے ہندا نے اپنے منہ سے چبائی. سوچو اللہ کے نبی نے جب یہ سنا ہوگا کہ میرے چچا کو زندہ تو رکھا نہیں, انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد لاش میں سے کلیجی نکال کر کے چبائی ہے, تو اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ ہندا فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ میں آئی تھی, وہ یہ دیکھ رہی تھی چپکے سے کہ چلو دیکھنا ہے کہ محمد مکہ کے کافروں کو کیسے قتل کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا, آج اگر ہندا بھی اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گی تو میں اپنے صحابہ سے حکم دیتا ہوں کہ اس کو بھی معاف کر دو, اس کو قتل نہیں کرنا ہے. اپنے چچا کے کلیجے چبانے والے کو معاف کر دیا. اور اتنا ہی نہیں کیا, حضرت حمزہ کی پیر کی اور ہاتھ کی انگلیاں اور ناک اور کان کاٹے چھری سے اور کاٹ کر کے ہار بنایا, اور وہ ہار بنا کر کے ہندا نے پہنا تھا. اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا تھا تو بھی آپ نے اعلان کیا کہ ہندا کو معاف کر دیا جائے. اس سے بڑا معاف کرنے والا کون ہوگا؟ وہ نبی کی ہم امتی ہے. اس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر مضبوطی کے ساتھ, جماؤ کے ساتھ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس اللہ کو مان لو اور ایک ہو کر کے آپسی دشمنیوں کو ختم کر دو, دشمنوں کو معاف کر دو. یہ تعلیم دی ہے. یہ تعلیم ہمیں معافی کی دی گئی ہے اور ہم اپنی دشمنیوں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. میں دشمنیوں کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. وہ بری باتوں کو بیان کرنے سے برائیاں ہمارے اندر آتی ہیں. کچھ باتیں جو برائیاں تھی, کچھ اشارے تھے, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اس سے پتا چلے کہ دشمنی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اور دیکھو سنو, میں نے آپ کو روم کا واقعہ بتایا کہ حضرت زید بن حارثہ کے پاس 3000 مسلمان تھے اور سامنے رومی 2 لاکھ تھے. مسلمان جب ایک تھے تو اس طریقے سے جنگ کو فتح کر لیا تھا, اور جب مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا شروع ہوا اور اختلاف شروع ہوا تو ایک مثال وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ مسلمانوں کا پھر حال کیا ہوا ہے. اسپین کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اسپینیا جس کو کہتے, آج ہسپانیہ کہتے اس کو. 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. وہاں پر ایک مسجد ہے, جامع مسجد قرطبہ, ایک مسجد ہے. ہماری اپنی جامع مسجد ہم نے دیکھی ہے, جمعہ مسجد. ہماری جمعہ مسجد میں کتنے پیلر ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 100, 200, 300 کتنے ہو سکتے ہیں؟ اتنے زیادہ تو ہے ہی نہیں, لیکن گنو کتنے ہو سکتے ہیں. وہ جامع مسجد قرطبہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ تو خالی میدان ہے اور کچھ حصے میں چھت ہے. جیسے ہماری جمعہ مسجد میں باہر سین خالی ہے اور کچھ تھوڑے سے حصے میں چھت ہے. اس چھت کے اندر اتنی بڑی چھت ہے جامع مسجد قرطبہ کی, وہ اسپین میں ہے. اتنی بڑی چھت ہے کہ اس مسجد کے اندر خالی 1400 پیلور ہے. اتنی بڑی چھت ہے وہاں کی, اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ میدان خالی ہے.
حساب کیا جائے تاریخ کی کتابیں میں 1.5 بائی 2.25 کلومیٹر چوڑسائی تھی. 1.5 بائی 2.25 کلومیٹر چوڑسائی اس مسجد کی. اسلامی حکومت تھی اس وقت تو مسلمانوں کے قبضے میں تھی. مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیا, اختلافات ہوئے. اختلاف کس نے کروائے؟ عیسائیوں نے, کیونکہ عیسائیوں کے پاس حکومت نے چھینا تھا اور وہ چاہتے تھے. کیسے اختلاف کرائے میں تھوڑا سا اس کی نشانی بتا دوں. ایک عیسائی مالدار آدمی, بڑا رئیس قسم کا آدمی تھا, وہ ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنے 1000 سونے کے سکے ہدیے لایا ہوں, آپ ہدیہ قبول کیجئے. ہدیہ دینے کے بعد پھر کہا آپ جیسے بڑے عالم ہم نے شہر میں کہیں نہیں دیکھے. کیا کہا اس عیسائی نے؟ آپ جیسا بڑا عالم ہم نے شہروں میں نہیں دیکھا, اور آپ کا علم بھی بہت زیادہ ہے, اور لوگ آپ کی بات بھی بہت مانتے ہیں, اور آپ کی عزت بھی ایسی ہے. میں ایک مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ جو قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ لکھا ہوا ہے 15ویں پارے میں, وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا ایک کتا تھا, اس کتے کا کلر کیسا تھا؟ اس عیسائی نے سوال کیا. یہ جو آدمی تھا اس نے ہدیہ قبول کر لیا تھا, اپنی تعریف سنی تھی خوب. یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے پتا نہیں تھا. ناک بچانے کے لیے, عزت بچانے کے لیے کہا کہ اصل میں وہ کتے کا رنگ سفید تھا. تو اس عیسائی نے کہا کہ دیکھو سالوں سے جس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے, لوگ جھگڑتے ہیں, لوگ بحث کرتے ہیں, سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا آپ کے پاس آیا تو, کہ پتا چل گیا کہ سفید کلر کا کتا تھا. ایک کام کرنا, اب جمعہ کے بیان میں یہ کہہ دینا نہیں کہ سفید کلر کا تھا کتا, تاکہ لوگوں کی لڑائی ختم ہو جائے. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. یہ عیسائی جو مالدار تھا وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد دوسرے دن اسی شہر کے بہت بڑے دوسرے عالم کے پاس گیا, اور وہاں پر جا کر بھی اتنا زیادہ روپیہ پیسہ لے کر کے, سونے کے سکے لے کر گیا. جا کر پہلے اس کو ہدیہ دیا اور پھر کہا کہ آپ جیسا بڑا عالم کوئی نہیں, لوگ آپ کی بڑی باتیں مانتے, خوب تعریف کی مطلب. اور پھر کہا کہ اصل میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا, اس لیے میں آیا کہ یہ جو قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس مولوی صاحب نے کہا کہ وہ کالا تھا. ہاں یہ بات ہے, سالوں سے ہم سنتے تھے لیکن رنگ کا پتہ نہیں چلا تھا, آج آپ نے بتا دیا. ایک کام کرنا, آپ جمعہ کے بیان میں تھوڑا بتا دینا تاکہ لوگوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. جمعہ آئی, جمعہ کے دن ایک مولوی صاحب نے بیان کیا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا. دوسرے مولوی صاحب نے بیان کیا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا. جب نماز ہو گئی, رات کو چوک چوراہے پر لوگ بیٹھتے ہیں, ادھر کے مقتدی بھی بیٹھے, ادھر کے مقتدی بھی بیٹھے, باتوں باتوں میں بات نکلی اور یہ بتایا گیا کہ کہف کے کتے کا رنگ ایسا تھا ایسا تھا. ان درمیان میں مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی, اور لڑائیاں ہوتے 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 یہاں تک پہنچی ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے, اور دشمنی ہوتے ہوتے ایک دوسرے حکمران دشمن ہو گئے. اور اسی دشمنی کے اندر 800 سال کی مسلمانوں کی حکومت, 1.5 بائی 2.25 کلومیٹر لمبی اور چوڑی مسجد, جس مسجد کے اندر 1400 خالی پیلر ہے مسجد کی چھت کو اونچا رکھنے کے لیے, وہ 800 سال کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے ختم ہو گئی اور عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. اور آج بھی اس مسجد کے مین گنبد کے اوپر عیسائیوں کی صلیب لٹک رہی ہے. اسلام کا اور مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے جھگڑے ہیں, ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں. جب مسلمان ایک ہوئے تو 313 اور 3000 لاکھوں کو ہرا دیتے تھے, اور جب مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے تو 800 سال کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. بغداد میں کیا ہوا تھا؟ بغداد میں جس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا, 2 مسلمان بادشاہوں میں آپس میں خالی ٹکرا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اس وقت تک مسلمان بادشاہوں سے اور مسلمانوں سے کافر اور عیسائی ڈرتے تھے, اور ڈرتے تھے, لڑنے سے بھاگتے تھے. لیکن جس وقت ایک مسلمان بادشاہ نے ایک عیسائی سے کہا کہ ہم آپ کی پیچھے سے مدد کریں گے, سپورٹ کریں گے, آپ اس بادشاہ کو ختم کر دو, میدان سے ہٹا دو. اور اس بادشاہ نے, عیسائی بادشاہ نے, ایک مسلمان کی بات مان کر کے دوسرے مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ کی, اور اس جنگ کے اندر وہ جیت گیا اور مسلمان ہارا,
اس وقت سے عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کا روب تھا وہ ختم ہو گیا. اور ایک دن ایسا آیا کہ اسی ہلاکو خان کی فوج نے، تاتاری کے فتنے نے 1,06,00,000 مسلمانوں کو بغداد میں تلواروں سے ذبح کیا تھا. یہ مسلمانوں کا آپسی جھگڑا تھا. ہماری تاریخ دونوں طرف بھری ہے اور یہ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ہم بھی کچھ بننا چاہتے ہیں اور ہم اپنے اسلام کو اور مسلمانیت کو اپنی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اپنے آپسی اختلافات کو اور جھگڑوں کو ختم کر دو، ایک ہو جاؤ. میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، دیرانی جیٹھانی اور دوسرے جو آپسی جھگڑے ہیں، پڑوسن کے جو جھگڑے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی وجہ سے ہوتے ہوں گے، ضرور جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کو ختم کر کے صلح کر لو، معافی مانگ لو، سمادھان کر لو اور ایک ہو جاؤ. اگر ایک نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں تم جن کا اعمال لکھ کر کے میرے پاس آئے ہو اس نے اپنے مسلمان بھائی سے یا مسلمان بہن سے دشمنی کر کے رکھی ہے، جب تک وہ دونوں سمادھان نہ کر لے اس وقت تک اس کے اعمال کو معلق لٹکائے ہوئے رکھو. جب وہ سمادھان کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، اور دشمنی رہتی ہے تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے ہمیں. تو رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کی نشانی بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو محمد کو ماننے والے ہیں، وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہے. یہ مسلمانوں کی نشانی ہے. آج دیکھو ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے. اسلام ان کی زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. میں کیا رپورٹ سناؤں آپ کو، کیا خبریں سناؤں آپ کو. پچھلے 2 سال میں سرکاری کاغذ کے حساب سے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، سرکاری کاغذ کے حساب سے جو ریکارڈ محفوظ ہے سرکاری آفیسوں میں، اس حساب سے 8 لاکھ مسلمان بچیاں اسلام چھوڑ کر کے گیروں کے ساتھ بھاگی ہے. کہاں سو رہے ہیں ہم؟ اس کی فکر نہیں ہے ہمیں کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ہماری بچی کیسا برقع پہنتی ہے، ہماری گھر کی عورتیں کیسا برقع پہنتی ہیں اور کیسے برقعے پہن کر کے کہاں کہاں جا رہی ہے، بازار میں کب جاتی ہے اور کب آتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے. اس کی فکر نہیں ہے. دین سکھاؤ بچیوں کو. وہ دین دور نہیں کہ جو ہمارے شہر سے قریب قریب جو حالات سنتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ حالات ہمیں بھی سننے پڑے. بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، ان کو شرعی پردہ کراؤ. ایسا برقع نہیں کہ جس کو نہ دیکھنے والا بھی دیکھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں برقعے کا حکم دیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی جی آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دو. پہلے یہ حکم دیا اپنی بیویوں سے، پہلے شروع کرنے کا اپنے گھر سے، بیویوں سے، پھر اپنی بیٹیوں سے، اپنے گھر سے شروع کرنے کا، اور پھر مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر ڈالا کرے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑی چادر ہوتی تھی، جیسے ہمارے یہاں گوڑیاں ہوتا ہے لمبا چوڑا، گودڑی ہوتی ہے، ایسی ایک بڑی چادر ہوتی تھی. اس میں ایک سوراخ کر لے وے ایک آنکھ سے دکھائی دے وے، یا 2 سوراخ کر لے وے کہ دونوں آنکھ سے دکھائی دے وے، پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا رہے. اس پردے کا شریعت نے حکم دیا تھا. اور آج ہماری مائیں اور بہنیں ایسا چست اور ایسا باریک برقع پہنتی ہے کہ ان کے جسم کی بناوٹ دور سے نظر آتی ہے اور بوڑھی ہوتی ہے، کالی کلوٹی ہوتی ہے. بغیر برقعے کے جاوے تو کوئی نہ دیکھے، ایسی بن سنور کر کے اور ایسے فیشنیبل برقعے پہن کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے نام پر وہ گھر سے نکلتی ہے. نہ دیکھنے والے مردوں کی بھی نظریں اٹھتی ہے اور پھر روتے ہیں کہ ہماری بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو دین کی تعلیم نہیں دی. سکھاؤ بچیوں کو دین. جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ میں اسکول کرتے ہو،
ایسی اسکولوں کے اندر ہماری جوان بچیوں کو نہ بھیجو. 8ویں دوران میں بچی آتی ہے, 13 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے, 12 سال کی عمر کو عورت بالغ ہو جاتی ہے. مت بھیجو لڑکے والی اسکولوں کے اندر. کیا واقعات پیش آتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی تقریر میں ایک بات بیان فرمائی. ہماری بچیاں کسی اسکول کے اندر اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن کلاس کے اندر جو جاتی ہے, ٹیوشن کے ماسٹر نے ان کو بڑا بلیک میل کیا ہے, اور ٹیوشن کے ماسٹروں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگنے والے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ہماری بچی کالج جاتی ہے, اسکول جاتی ہے, ان کو جو ریسرچ پڑتا ہے وہ وقفے میں کون سی دکان کے اوپر جاتی ہے. دیکھو ابھی مہاراشٹر کا ایک واقعہ, ایک کالج کی کینٹین چلانے والا ہریجن تھا, دلت, مسلمان دیندار گھرانے کی لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی. کورٹ کا قانون ہے کہ 90 دن کے بعد بھی اس کو ایک مرتبہ ماں باپ سے ملایا جائے, پھر اس کے بعد کورٹ میرج ہوتے ہیں. اس کو ماں باپ سے بچی کو ملایا گیا. ماں باپ نے اس بچی کو بڑا سمجھایا, دین سکھایا, اسلام بتایا, ایمان بتایا, جہنم جنت بتائی. لیکن وہ بچی دیندار گھرانے کی ہونے کے باوجود اس محبت کے اندر, باطل محبت کے اندر, ایک چمار اور ایک دلت کی محبت میں اتنی پھنس چکی تھی کہ وہ بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اسلام کو چھوڑ کر جب کورٹ میں پہنچتی ہے تو اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے کر کے اس لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے. یہ اس گھر کی بچی تھی جس گھر کے اندر تعلیم ہوتی تھی. دھوکے میں نہ رہے کہ ہماری بچیاں مالدار ہیں, اور ان کا سب سے بڑا راستہ ایک اسکول اور کالج, دوسرا بازار, اور تیسرا موبائل ہے. اپنی جوان بچیوں کو موبائل نہ دو, مت دو موبائل. کبھی سماج کے آگےوان کے پاس جا کر بیٹھو اور پوچھو کہ ایک ہفتے میں سمادھان کے کتنے کیس آتے ہیں, اور جتنے کیس آتے ہیں اس میں موبائل والے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. لڑکا ریکارڈنگ سناتا ہے, میری بیوی فلاں کے ساتھ بولتی تھی, اب کیا کروں. سمادھان والے ٹینشن میں آتے ہیں کہ ان کا کیسے سمادھان کرائے. یہ کب پہنچتا ہے؟ پہلے موبائل دیتے ہیں. تو جس گھر کی بچیوں کے پاس موبائل ہو ان کی گھر کی باؤنڈری کی دیواریں اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. بھائیوں, تھوڑا زندگی کا رخ جس طرف جا رہا ہے اس سے رک جاؤ. اب اس غفلت کے ساتھ جینے کا ٹائم نہیں جس طرح جیتے تھے کہ اٹھے, کاروبار میں گئے, ٹائم ملا نماز پڑھ لی, اور آ کر گھر بیٹھ گئے, کھانے کا وقت ہوا کھا لیا, سونے کا وقت ہوا سو گئے, اور اپنے کاروبار میں چلے گئے. اس طرح زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے. باقاعدہ روپیے دے کر کے ایک پلاننگ کے ساتھ مسلمان عورتوں کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. 8 لاکھ مسلمان بچیاں ایمان چھوڑ کر چلی گئی ہو, اور ہم غفلت کے ساتھ ایسے سوئے کہ اپنے گھر کی بھی فکر نہ کرے. تو پھر اس سے تو غافل کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کی عورتوں کے برقعوں کا خیال کرے. اسلامی لباس, اسلامی پردہ جو شریعت میں ہے وہ پردہ عورتوں کو پہنا ہے. عورتوں کو حدیثیں سکھائے, تعلیم دے, دین سکھائے, ان کو جماعتوں میں لے جائے, 3 دن کی مستورات کی جماعتوں میں لے جائے. عورتوں میں دین آئے گا. نمازوں کی پابندی کرائے, قرآن کی تلاوت کرائے, اور موبائل والا سسٹم اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے جتنا ہو سکے کم کرائے. یہ دجالی فتنہ ہے. جب تک وہ فتنہ ہماری اولاد اور ہماری عورتوں کے اندر رہے گا, بھائیو, کبھی بھی ہم اپنی اولاد کو ایمان میں بچا نہیں سکتے. بہت مشکل ہے. اب دیکھو ہمارے بچے موبائل میں کیا دیکھتے ہیں. وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.